آج کچھ لوگ ایسے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو چھچھوڑے پن کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہماری بہن ہے اسی طرح آپ کی بھی بہن ہے، جس طرح ہماری بیٹی ہے اس طرح آپ کی بیٹی ہے۔ اگر کسی پر آپ غلط نگاہ سے دیکھیں گے، غلط نظریے سے دیکھیں گے تو اس کا بھگتان آپ کو بھگتنا ہے۔ میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہے، میدان قیامت میں آپ کو جواب دینا ہے۔ جب تم کسی کے لڑکی پر، جب تم کسی کے بیٹی پر غلط نگاہ ڈالو گے، جب تم کسی کے اولاد پر غلط نگاہ ڈالو گے تو اے مسلمانوں، اے مسلمان کے نوجوان ذرا سن لو، اگر تم نے کسی کے بیٹی پر غلط نگاہ ڈالا، کسی کے اولاد پر غلط نگاہ ڈالا تو سن لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ میرے آقا وہاں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ششدر و حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ رے نوجوان، تم نے کس بات کی اجازت لینے آیا ہے، وہ بھی امام الانبیاء سے زنا کی اجازت لینے آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں او صحابہ ذرا اس نوجوان کو اور آگے آنے دو، ذرا اس نوجوان کو اور آگے آنے دو۔ وہ نوجوان آگے آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بول نوجوان تمہیں کیا بولنا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کتنا بدتر فعل ہے، کتنا بدتر کام ہے جس کام کی اجازت وہ نوجوان میرے آقا سے لینے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اے نوجوان جو کام تم دوسرے کے بہن کے ساتھ کرنے کے لیے مجھ سے حکم مانگ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، مسلمانوں سن لو، میرے آقا نے فرمایا اس نوجوان سے کہ اے نوجوان جب تم دوسرے کے بہن کے ساتھ، دوسرے کے بیٹی کے ساتھ تم غلط کام کرنے کے لیے حکم مانگتے ہو اور تم ہم سے اجازت مانگتے ہو، تمہیں یہ منظور ہے کہ اگر تم یہ کام اپنے بہن کے ساتھ کرتے ہو؟ وہ نوجوان ششدر ہو گیا، کانپ گیا، روح اس کی کانپ گئی، وہ ایک مٹھی کا ہو گیا، وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں رونے لگا اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس کام کا حکم نہ دیا جائے، کیونکہ جیسی میری بیٹی ہے ویسی اسلام کی مقدس شہزادی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک نوجوان جو ہے آقا کی بارگاہ میں غلط کام کرنے کا حکم مانگا، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے نوجوان جو کام تم دوسرے کے بیٹی کے ساتھ، دوسرے کے بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کاش کہ یہ کام، اگر یہ کام تم اپنے بہن کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان ہل گیا، وہ نوجوان کانپ گیا، وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ تو بس سوچ لو، سمجھ لو، اسی طرح جس طرح تمہاری بہن ہے اسی طرح اسلام کے شہزادی ہے، اسی طرح میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، جس طرح آپ کی بیٹی ہے اسی طرح میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی میری بیٹی، آپ کی بیٹی میری بیٹی، میری بیٹی آپ کی بیٹی۔ یہ اسلام ہرگز حکم نہیں دیتا ہے کہ کسی کے بہن پر، کسی کے بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے۔ مسلمانوں اگر ایسا نوجوان اگر آپ کے نظر میں ملے تو اسے سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھے تو اسے گارجین کو کہو، اس کے سرپرست کو کہو کہ اے اس کا سرپرست اپنے بیٹے کو سنبھال لے، کیونکہ اسلام میں اسی وجہ سے عریانیت پھیل رہی ہے، اسی وجہ سے برائی پھیل رہی ہے، اسی وجہ سے زناکاری پھیل رہی ہے۔ آج اسلام کو کیوں لوگ بدنام کر رہے ہیں؟ آج اسلام کو کیوں لوگ بدنام کر رہے ہیں؟ مولانا سمجھا رہا ہے، مولانا کہہ رہا ہے کہ پردے کی حفاظت کرو، مولانا کہہ رہا ہے اپنے شوہروں کی حفاظت کرو، مولانا کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو۔ اگر وہ بیٹی اس کائنات میں سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کر کے دنیا سے چلی جاتی ہے، کل میدان محشر میں فاطمہ کہے گی اے عورت تم آج اس کائنات میں اس میدان محشر میں کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ نبی کے بیٹی کے ساتھ جنت میں چلو۔ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کے معاشرے کے نوجوانوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نیت بہت غلط ہوتی جا رہی ہے، دوسرے کو بہن کو دیکھتی ہے، دیکھتا ہے تو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اسلام میں صرف ایک مرتبہ دیکھنے کا حکم ہے،
اگر کسی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھنے کا حکم ہے، اگر آپ ڈبل اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں پاپ ہے۔ مسلمانوں، مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، مذہب اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ یہ بیٹی زحمت بن کے تشریف نہیں لائی ہے، بیٹی رحمت بن کے تشریف لائی ہے، اور جس کے گھر میں رحمت ہو جائے اس کا گھر بار بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا کردار بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا خاندان بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے ماں بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ کتابوں میں آیا ہے کہ ایک عورت بہت سے مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ کس بنا پر؟ وہ دنیا میں بے پردگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گی۔ باپ کو بلایا جائے گا تو بلاؤ تو اپنے باپ کو، تم دنیا میں اپنے بالوں کو، اپنے زلفی ہوئی بالوں کو بکھیر کر کے غیروں کے سامنے گھومتی تھی، تب اس کا باپ آئے گا، باپ سے سوال کیا جائے گا تم نے بیٹی کو پیدا کیا تھا بیٹی سمجھ کر کے یا زحمت سمجھ کر کے یا رحمت سمجھ کر کے؟ باپ سے سوال ہوگا، باپ سوال میں فیل ہو جائے گا، باپ کو اس کا سزا ملے گا۔ بھائی کو بلایا جائے گا، بلا اپنے بھائی کو، تمہارا بھائی کبھی تم نے یہ سکھایا ہے، یہ درس دیا ہے کہ اے میری پیاری بہن، اے میری لاڈلی بہن، تم گھر کے زینت ہو، تم گھر کے پردہ ہو، تم گھر میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ ارے جو مزہ پردے میں ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس بھائی کو بلایا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، گرما گرمی کا ماحول ہوگا، سب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سب لوگ اپنے آہو بقا کر رہے ہوں گے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں وہ بھائی پیش گیری ہوگا، رب کعبہ پوچھے گا یہ تمہاری بہن ہے جس بہن کو تم نے دنیا میں کھیلنے کے لیے چھوٹ دیا تھا، جس بہن کو تم نے دنیا میں گھومنے کے لیے چھوٹ دیا تھا، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ میدان محشر میں پوچھا جائے گا، بھائی سے سوال ہوگا، بھائی پھنس جائے گا سوال میں، بھائی کو سزا ملے گا، تب اس کے خاندان والوں کو بلایا جائے گا، کیا تم نے اپنے بھتیجی کو، اپنے اس بھتیجی کو درس تربیت دیا ہے؟ مسلمانوں سوچ لو، یہ مت سوچو کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ مت گمان کرو کہ ہمارے بیٹیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ارے بیٹی بھی ایک ایسی نعمت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیٹی کو اچھی تربیت کر کے وہ اپنی بیٹی کو شادی بیاہ کر دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ بیٹی کی شادی ہے۔ اس ماں بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ماں بہنیں کہیں پہ بیٹھتے ہیں، کہیں پہ چلتے ہیں، غیر محرم کو اگر دیکھے تو پردہ کر لیں، کیونکہ فرشتے اسے دیکھ رہے ہیں، ان کے کاندھے پہ جو فرشتے رہتے ہیں وہ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کیا خبر ہے؟ ابھی بھی جب ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے دونوں کاندھوں پہ فرشتے رہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتے ہیں، ایک بدی لکھتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر اس بات کو آپ اپنے ذہن و فکر میں رکھ لیں گے تو کبھی گناہوں کی طرف آپ نہیں رجوع کریں گے، کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یہ مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام کسی برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ مذہب اسلام کسی بری چیز کی طرف جانے کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ مذہب اسلام کسی اس خرابیوں کی طرف جانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ مذہب اسلام فقط یہ کہتا ہے اے مسلمانوں، تم ان الدین عند اللہ الاسلام پر عمل کر کے تم دکھاؤ میں رب ہوں تمہارا، میں تجھے جنت میں داخل کر کے دکھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات مذہب اسلام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو آپ کی لڑکیاں ہیں، اسے پردے کا تلقین کرے، پردے میں رہنے کا حکم دے، کیونکہ بے پردگی کی وجہ سے آج غیر بھی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ مسلمان بے پردگی چلتا ہے، مسلمان ان مسلمانوں کو بے پردہ کر دو۔ آپ جانتے ہیں خالد بن ولید کا نام سنے ہوں گے۔ خالد بن ولید
جب اس بیت المقدس کو فتح کیا، خالد بن ولید نے بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا، اللہ اکبر، ان سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو فتح کیا، اللہ اکبر، خالد بن ولید کو ان یزیدیوں نے، ان ظالموں نے، ان مشرکوں نے ایسے پنجہ لڑانے کا موقع دیا، خالد بن ولید کو بلایا اپنے اس حجرے میں، اپنے اس چیمبر میں۔ خالد بن ولید ایک ایسے بہادر کا نام ہے، خالد بن ولید ایک ایسے شخص کا نام ہے جن کو ان یزیدیوں نے خالد بن ولید کو جب اپنے چیمبر میں بلایا تو کیا مسلمانوں کو ایمان لوٹنے کے لیے، خالد بن ولید کو غلط فہمیوں میں ڈالنے کے لیے، ان کا ایمان چھیننے کے لیے، ان کے سپہ سالار کا ایمان چھیننے کے لیے، مسلمانوں غور سے سننا، خالد بن ولید کا جو وہ سپہ سالار تھا، نوجوان تھا، کسی کا 22 سال کا عمر تھا، کسی کا 24 سال کا عمر تھا، وہ نوجوان تھے جو ان کے پیچھے اسلام کے خاطر اپنی زندگی کو سب کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب وہ یزیدیوں نے، جب ان ظالموں نے، جب ان یہودیوں نے خالد بن ولید کو بلایا تو بلانے کے بعد راستے میں کیا ایک بہت ساری لڑکیوں کو ننگے کر کے راستے میں کھڑا کر دیا، اس لیے کہ خالد بن ولید آئے گا، ان کا سپہ سالار آئے گا، ان کی طرف دیکھے گا، ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، خالد بن ولید آئے گا، ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن خالد بن ولید نے اپنے سپہ سالار نوجوانوں سے کہا تھا، اے میرے سپہ سالار، اے میرے اسلام کے نوجوانوں، میرے آقا نے راستے کا حکم کیا بتایا ہے، میرے آقا نے راستے میں چلنے کا حکم کیا بتایا ہے۔ وہ نوجوان نے کہا، اے خالد بن ولید، اے میرے آقا خالد بن ولید، میرے آقا نے راستے میں چلنے کا حق یہ بتایا ہے کہ راستے میں چلو تو کسی کی طرف دیکھو نہیں، راستہ طے کرتا ہوا چلو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، یہی کہنا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا، ان یہودیوں نے لڑکیوں کو ننگے راستے پہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ ایمان چھین لیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو نصف و نابود کر دیا جائے۔ اور خالد بن ولید نے اپنے نوجوانوں سے کہا، چلو ان یہودیوں کے اس چیمبر میں، اس کے گھر میں، اللہ اکبر، تمام نوجوان ہیں، خالد بن ولید آگے چل رہے ہیں، تمام نوجوان راستے کا حق ادا کر رہے ہیں، لڑکیاں کھڑی ہیں، اس نوجوان کی پیکن کھڑی ہے، تمام لڑکیاں وہ راستے میں کھڑی ہے، لیکن وہ نوجوان کیسا نوجوان تھا جو اس کی طرف نہیں دیکھا، ان یہودیوں کو چیمبر میں جا کر کے کہتا ہے، اور جانے کے بعد حاضر ہوتا ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ اے خالد بن ولید، تمہارا ایمان کیسے بچ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کے نوجوان کہتے ہیں، اے یہودیوں سن لو، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو راستہ میں چلتا ہے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، اپنے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، خالد بن ولید اس شخص کا نام ہے، اس کا نوجوان تمام لڑکیوں کے سامنے کھڑی ہے، راستہ ہے، تمام ننگی لڑکیاں ہیں، لیکن خالد بن ولید کے وہ نوجوان، پہلے کا نوجوان کیسا تھا؟ ایمانی جذبہ تھا، ایمان تھا، اللہ اکبر، نظر نیچی کر کے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور خالد بن ولید جب ان یہودیوں کے چیمبر میں پہنچ گئے، ان یہودیوں کے دفتر میں پہنچ گئے، ان یہودیوں نے کہا، واہ واہ، کیا خالد بن ولید کی شان ہے، پھول کی بچھونا بچھاؤ، پھول بچھاؤ، اللہ اکبر، اور اس پہ چلا جائے، خالد بن ولید کو کے لیے پھول کا بچھونا بچھایا جائے، پھول کا راستہ بنا دیا جائے۔ اے عزیزو ذرا سنو، خالد بن ولید کہتے ہیں، اے لوگوں، میں نے پھول کو اپنے پیروں سے مسلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، میں نے پھول کو تو عزت دیتا ہوں، اس لیے کہ پھول یہ گلاب کا پھول ہے، اسے سننے سے نبی کی محبت ملتی ہے اور مجھے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔
عزیزان گرامی، اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے بولنے اور کچھ کہنے میں غلطیاں ہو گئی، رب القدیر اسے معاف عطا فرما، اور تمام سامعین کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اب آپ کے سامنے مقرر ذیشان، مقرر خوش الحان اور خطیب ذیشان حضرت علامہ و مولانا فداء القادری قبلہ چترویدی صاحب کو میں اس شعر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کے خطیب و امام رہ چکے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آپ ذرا بیداری ہو جائیے تاکہ یہ کچھ آپ کو سنا سکے، کچھ آپ کے دلوں میں ڈال سکے، کچھ آپ کو درس تربیت دے سکے۔ آپ جذبہ اور بیداری کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ آپ ان کی تقریر سنتے ہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آقا ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، ذرا اور آواز کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، کوریا نگرہ کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں پر حضرت علامہ مولانا مفتی فداء القادری صاحب